السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 4th ایئر۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سپرین۔ سپرین کیا ہے؟ سپرین کو اردو میں موچ کہتے ہیں۔ جسم کے کسی جوڑ کے اچانک مڑ جانے یا کھنچاؤ کے عمل کو موچ کہتے ہیں۔ موچ اکثر سینوویل جوائنٹ میں آتی ہے۔ اب سینوویل جوائنٹ کون سے ہوتے ہیں؟ تمام ایسے جوائنٹس جو کہ گولائی دار ہوتے ہیں وہ سینوویل جوائنٹس کہلاتے ہیں، کیونکہ اس جوڑ میں دائیں بائیں اور آگے پیچھے حرکت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن گولائی میں حرکت نہیں دی جا سکتی۔ اگر جسمانی سرگرمی کے دوران جوڑ کسی طرح اپنی صلاحیت سے زیادہ مڑ جائے اور واپس اپنی اصلی حالت میں آ جائے تو موچ آ جاتی ہے۔ موچ کی صورت میں نہ تو جوڑ نکلتا ہے اور نہ ہی ہڈی ٹوٹتی ہے، لیکن ارد گرد کے جوڑ کے لیگامنٹس اور ٹیشوز جو ہوتے ہیں اس میں کھنچاؤ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ٹیئر ہو جاتے ہیں، یعنی کہ پھٹ جاتے ہیں۔ موچ زیادہ تر ٹخنے کے جوڑ میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ موچ کی علامات کیا کیا ہیں۔ سمپٹمز آف سپرین، موچ کی علامات۔ اس میں جو ہے وہ موچ سے شدید درد ہوتا ہے، عضو کی غیر قدرتی حالت یعنی لنگڑا کر چلنا۔ اچھا ایک سیکنڈ اسٹوڈنٹس، یہاں پر موچ سے جو ہے وہ شدید درد ہوتا ہے، یہ تو میں ذرا آپ کو اپنی ایک مثال بتاتی چلوں۔ یہ میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے۔ میں تقریباً اس وقت جو ہے وہ 2nd ایئر میں پڑھتی تھی۔ ہم ایسے اسٹوڈنٹس تھے آپ لوگوں کی طرح، بچے کھیلنا کودنا مستیاں کرنا کالج میں، فری ٹائم میں جو ہے وہ لیجر ٹائم میں یہ سب چلتا تھا۔ تو میں یہ جو واٹر کولر لگے ہوئے ہوتے ہیں نا اور ان کے ساتھ جو گلاس بندھے ہوئے ہوتے ہیں، میں اس گلاس کو بڑے زور سے پکڑ کے جو ہے وہ پانی پی رہی تھی، تو میری ایک فرینڈ آئی ہے، اس نے کہا کہ آؤ سدرا ہم جو ہے وہ جلدی سے کھیلیں، فلاں جگہ پہ ساری فرینڈس اکٹھی ہوئی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا اچھا یار ایک سیکنڈ مجھے پانی تو پی لینے دے۔ اس نے کہا نہیں نہیں آؤ آؤ آپ لوگ آؤ۔ اس نے فوراً سے جو ہے وہ مجھے دوسرے ہاتھ سے جب پکڑ کے کھینچا، تو وہ ہاتھ جس کے ساتھ میں نے گلاس پکڑا ہوا تھا، وہ ہاتھ اس کی جو ہے وہ لیگامنٹس جو ہیں، ٹیشوز جو ہیں، اس میں بہت زیادہ کھنچاؤ پیدا ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ میں نے گلاس کو بڑے زور سے پکڑا ہوا تھا اور گلاس پیچھے وہ سنگل سا جو ہوتا ہے اس کے ساتھ بندھا ہوا تھا واٹر کولر کے ساتھ، اور جیسے ہی انہوں نے مجھے دوسرے ہاتھ سے کھینچا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ میرے ٹیشوز میں ایک بہت زیادہ کھنچاؤ پیدا ہو گیا اور میرے جو ہے وہ موچ آ گئی، اور یقین کریں انتہائی تکلیف دہ، بہت درد ہوتا رہا مجھے، اور اس پہ جو ہے وہ سوزش بھی ہو گئی تھی اور جگہ بھی جو ہے وہ وہاں سے نیلی ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ نہ مجھ سے لکھا جاتا تھا نہ کچھ، پھر بڑی مشکلوں سے جو ہے وہ اللہ اللہ کر کے اس کو آرام آیا، بلکہ آرام کیا آیا، پھر ہم اسی طرح سے میری امی جو ہے وہ ایک عورت تھی اس کے پاس لے کر گئی اور اس نے جو ہے وہ کہا کہ میں موچ نکال لیتی ہوں، تو اس نے پھر جس طرح سے بھی سیٹ کیا، خیر وہ ٹھیک ہو گئی۔ بتانے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ میرا اپنا ایک ذاتی تجربہ ہو چکا ہے کہ موچ سے بہت زیادہ شدید درد ہوتا ہے۔ عضو کی غیر قدرتی حالت یعنی لنگڑا کر چلنا۔ لنگڑا کر چلنا سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ موچ آئی ہوئی ہے اور آپ لنگڑا کر چل رہے ہیں، بلکہ نہیں، یہ ٹخنے کی موچ کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ٹخنے میں موچ آئی ہوئی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے ایسی صورت میں نہیں چلا جاتا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ عضو پر وزن نہیں ڈالا جا سکتا، جوڑ کے ارد گرد سوزش ہو جاتی ہے، بافتیں جو ہے وہ مجروح ہو جاتی ہیں، نیلی ہو جاتی ہیں، چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا ہے، کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، متاثرہ حصہ پر سوجن ہو جاتی ہے۔ یہ سب جو ہے وہ موچ کی علامات ہیں۔ اب ہے ٹریٹمنٹ آف سپرین، موچ کی طبی امداد اور علاج۔ اسٹوڈنٹس، ابتدائی طریقہ نگہداشت کے لیے لفظ رائسز کا استعمال کیا گیا ہے۔ رائسز، وہ رائس آپ لوگ کھاتے ہیں نا چاول گھروں میں پکا کے، RICE والے رائس، تو اس کے ساتھ آپ لوگ ایس کا اضافہ کرتے ہیں، یعنی کہ RICES، رائسز۔ لیکن یہ رائسز جو ہے اس کا مطلب چاول نہیں ہے، بلکہ یہ ایبریویشن ہے۔ وہ کس چیز کا ایبریویشن ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ R سے ہے ریسٹ، آرام، I سے ہے آئسنگ، برف یعنی کہ ٹھنڈک پہنچانا، اور C سے کمپریشن ہے دباؤ، E سے ایلیویشن ہے اونچا اٹھانا، S سے سپورٹ ہے سہارا دینا۔ تو یہ ہے ٹریٹمنٹ آف سپرین یعنی کہ موچ کا علاج۔ اس کی ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بس یہ یاد رکھنا ہے RICES، رائسز۔
رائسز، آر سے آپ لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائے گا ریسٹ، آئی سے آئسنگ، سی سے کمپریشن، ای سے ایلیویشن، ایس سے سپورٹ۔ اب ہم آر سے ریسٹ دیکھتے ہیں کہ آرام۔ چوٹ لگنے کے ساتھ ہی فوراً کھیل سے علیحدہ ہو جانا چاہیے، خاص طور پر متاثرہ حصے کو بالکل استعمال میں نہ لائیں۔ کھیل جاری رکھنے کی صورت میں چوٹ کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ جیسے ہی آپ لوگوں کو کوئی چوٹ پہنچتی ہے تو فوراً آپ لوگ وہ گیم چھوڑ دیں، وہ کھیل چھوڑ دیں، آپ لوگ آرام میں چلے جائیں، یا جس حصے میں موچ آئی ہے اس حصے کو فوراً آرام کی طرف لے آئیں، اس کو استعمال میں نہ لائیں، اس کو کام میں بالکل نہ لائیں، اس کو گیم میں شامل نہ کریں۔ پھر اس کے بعد آئس ہے، برف ہے، ٹھنڈک پہنچانا، یعنی کہ آئسنگ کرنا۔ اب متاثرہ جگہ، ایسی جگہ جس جگہ پر موچ آئی ہے اس جگہ پر جو ہے وہ آپ لوگ آئسنگ کریں۔ برف کو پیس کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے متاثرہ جگہ پر رکھنے سے درد میں بھی افاقہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک بات یاد رکھیں کہ برف کو کبھی بھی براہ راست جلد پر استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے جو ہے وہ مزید درد کہہ دیا، اس سے کیا ہوگا، اس سے آپ کی جلد کو نقصان پہنچ سکتا ہے، برف سے یہ زخم کر سکتی ہے، بلکہ اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو تولیے یا کپڑے میں لپیٹ کر درد کی جگہ پر رکھنا چاہیے، جس سے درد میں کافی حد تک افاقہ محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ برف کے مساج کی صورت میں برف کے ٹکڑے کو متاثرہ حصے پر آہستہ آہستہ پھیرنا چاہیے جب تک کہ جلد ہلکی سن نہ ہو جائے، تب تک مساج جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے۔ پھر متاثرہ حصے پر ٹھنڈا پانی پھوار کی صورت میں ڈالنا چاہیے یا متاثرہ حصے کو چند سیکنڈ کے لیے ڈبوئے رکھیں، پھر باہر نکال کر تولیے سے خشک کر لیں۔ یہ عمل اس وقت تک جاری رکھیں جب تک کہ جلد ہلکی گلابی یا تھوڑی سی سن نہ ہو جائے۔ نمبر 4 ہے، ٹھنڈک کی وجہ سے اس حصے میں خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے نکلنے والا خون متاثرہ حصہ میں زیادہ مقدار میں جمع نہیں ہوتا۔ یہ ہو گئی ہماری آئسنگ۔ اب ہم دیکھتے ہیں سی سے کمپریشن، کمپریشن یعنی کہ دباؤ۔ اس میں کیا ہے کہ ٹھنڈک پہنچانے کے بعد متاثرہ حصہ کو تھوڑا سا اوپر اٹھائے ہوئے اس پر کریپ، الاسٹک، بینڈیج یا کوئی عام پٹی باندھ دینی چاہیے۔ پٹی باندھتے وقت احتیاط برتنی چاہیے اور اسے بہت زیادہ کس کر نہ باندھا جائے تاکہ دوران خون میں رکاوٹ نہ ہو اور سوجن بھی کم ہو سکے۔ پھر ہے ای سے ایلیویشن، یعنی کہ اونچا اٹھانا۔ متاثرہ حصے کو دل کی سطح سے اونچا رکھا جائے تاکہ اس حصے کی وریدوں میں خون کی گردش بڑھ جائے، جس کی وجہ سے متاثرہ حصے میں بافتوں اور خون کی نالیوں کے پھٹ جانے سے باہر نکلنے والا مواد جمع نہ ہو سکے۔ اب ای سے ایلیویشن ہو گیا۔ اب ایس سے ہے سپورٹ۔ سپورٹ جو ہے SUPPORT والا سپورٹ ہے، جس کا مطلب ہے سہارا دینا۔ اب جس طرح ممکن ہو متاثرہ حصے کو حرکت سے بچائیں۔ اگر حرکت دینا ضروری ہو تو اس حصے کو سپورٹ دیے بغیر بالکل حرکت نہ دیں، مثلا بازو کی چوٹ کی صورت میں گلے کی پٹی جو ہے وہ باندھ دینی چاہیے۔ یہ ہو گیا ہمارا ٹریٹمنٹ آف سپرین، یعنی کہ موچ کا علاج۔ یہ انتہائی آسان ہے، اس کو آپ لوگوں نے صرف ایک لفظ سے اپنے ذہن میں جو ہے وہ بٹھا لینا ہے، کیونکہ یہ جو رائسز کا طریقہ کار ہے یہ صرف سپرین میں ہی استعمال نہیں ہوگا، یہ آگے میں آپ لوگوں کو جو ٹاپک پڑھاؤں گی جیسے مسل سٹرین ہے یا مسل کریمپس ہے، تو ان میں بھی جو ہے وہ ان کے ٹریٹمنٹس کے لیے بھی یہی رائسز کا طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس کی جو ہے وہ موچ کی طبی امداد اور علاج کا آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ اس کو کس طرح سے کرنا ہے۔ اس کے ابتدائی طبی امداد یعنی کہ علاج کے بعد ایکسرسائز کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ موچ آ جانے کے بعد درد کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کی ورزش کا عمل جو ہے وہ 24 آورز کے اندر سٹارٹ کر دینا ہوتا ہے۔ اس میں مجروح حصے کو ہلاتے ہوئے متاثرہ فرد کی درد میں اضافہ نہ ہو، اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ پھر جیسے جیسے مجروح حصے میں حرکت کرنے کی قوت بڑھتی جائے اس عمل کو زیادہ دیر تک جاری رکھیں۔ مکمل طور پر صحت یاب ہونے تک زیادہ محنت طلب قسم کی ورزشیں اور کھیلنے کودنے سے گریز کریں۔ اس کے علاوہ آیوڈیکس اور ونٹوجینو سے ہلکی ہلکی مالش کر لیں۔ گرم پانی یا گرم تولیے سے متاثرہ حصے کی ٹکور کریں۔
یہ سردیوں کے لیے ہے کہ اگر جو ہے وہ سردیوں میں موچ آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں گرم پانی یا گرم تولیے سے متاثرہ حصے میں ٹکور کر دیں۔ پھر شدید درد کی صورت میں ایکس رے کرانا چاہیے اور ڈاکٹر کو دکھایا جائے، یعنی کہ اگر درد بہت زیادہ ہے اور جو ہے وہ ہمارے علاج سے جو طریقہ علاج ہم نے پڑھا ہے اس کے باوجود بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، یا کسی قسم کی آئسنگ سے یا ریسٹ سے یا اس کے بعد جو ہے وہ ایکسرسائز سے درد میں افاقہ نہیں ہو رہا، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس چلے جانا چاہیے اور جا کر ایکس رے کروا لینا چاہیے۔